بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، بینک سے متعلق تمہیدی باتیں انشاءاللہ کچھ رہ گئی، وہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ بینک سے متعلق 3 مسئلے بنیادی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بینک کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ 3 مسئلے سمجھ گئے آپ پورے بینک کو سمجھ جائیں گے۔ اسی پر بینک قائم ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، یہ جمع کرنا، اس کی فی کی تکلیف کیا ہے، کون سا عقد بن رہا ہے، پھر وہ جائز ہے ناجائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بینک کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ بینک کاروبار میں لگاتا ہے، تو بینک جو کاروبار کرتا ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ بتانا ہے کہ کاروبار کی 2 قسمیں ہیں، انفرادی کاروبار اور مشترک کاروبار۔ آپ کے پاس انفرادی کاروبار والا آدمی آیا تو آپ اس کے کاروبار کی جواز اور عدم جواز کا فتویٰ کن بنیادوں پر دیں گے؟ اور مشترک کاروبار والے لوگ تمہارے پاس آ گئے تو اس وقت آپ جواز عدم جواز کا فتویٰ کن بنیادوں پر دیں گے؟ تو یہ انشاءاللہ کل کا مسئلہ ہے، کل ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں جو آدمی پیسے جمع کر کے پھر کبھی سارا پیسہ یا بعض پیسہ نکالتا ہے، یہ بینک سے پیسہ نکلوانا، اس کی فی کی تکلیف کیا ہے، کون سا عقد بن رہا ہے، پھر وہ جائز ہے ناجائز ہے، تو اس کی تفصیل یہ بھی انشاءاللہ کل ہوگا۔ آج پہلا مسئلہ کہ بینک میں جو لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں کون سا عقد بنتا ہے، پھر وہ جائز ہے ناجائز ہے۔ تو یہ مجوزین حضرات نے خود لکھا ہے کہ 2 عقد بن رہے ہیں۔ کتنے عقد بن رہے ہیں؟ ایک شرکت، ایک مزاربت۔ اور شرکت اموال ہے اور مزاربت تو مزاربت ہے۔ شرکت کیسے ہے؟ فرماتے جو پیسہ جمع کرنے والے ہیں، اکاؤنٹ ہولڈر، ان کی آپس میں شرکت ہے۔ ان کی آپس میں کیا ہے؟ شرکت ہے۔ جیسے مثال آپ لوگ 20 افراد ہیں، تم نے آپس میں پیسہ جمع کر لیا تو تمہارا آپس میں شرکت ہو گئی، پھر بینک کو آپ نے دیا بطور مزاربت کے۔ یہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے یہ ارباب الاموال ہے اور بینک کیا ہے؟ یہ مزارب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 2 عقد ہے، ان کی آپس میں شرکت ہے اور یہ آپس میں یہ کیا ہے؟ بینک کے ساتھ پھر مزاربت ہے۔ وہ الگ عقد ہے، وہ الگ عقد ہے۔ تو کتنے عقد ہو گئے؟ ایک شرکت اموال ہے، ایک شرکت ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، جو عقود ہیں، عقود مالیہ، ان میں اگر فساد آ جائے تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ سود کے حکم میں۔ ہر عقد فاسد سود کے حکم میں ہے۔ اس میں سود کا گناہ ہے۔ کس کا گناہ ہے؟ اور پھر عقد فاسد کے نتیجے میں جو آپ کے پاس چیز آ گئی ہے، اگر آپ نے اس کو نفع پر بیچا تو وہ نفع بھی حرام ہے۔ نفع کیا ہے؟ حرام ہے، خبیث ہے وہ آپ کے لیے۔ تو عقد فاسد کے اندر 2 بڑی خرابی ہیں، ایک تو بحکم سود ہے اور ایک یہ ہے کہ عقد فاسد کے نتیجے میں جو سامان آپ کے پاس آ گیا اس کو آپ نے نفع پر بیچا تو وہ نفع بھی خبیث اور حرام ہے۔ اب بینک کے اندر جو شرکت اور مزاربت ہے، یہ عقود صحیحہ ہے یا فاسدہ ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ کہ یہ فاسد ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کتاب میں مزاربت اور شرکت کے فساد کی 6 وجہ بیان کی گئی ہے۔ آپ کو میں صرف 2 وجہ مختصر وقت میں بتاتا ہوں، چونکہ ایک دوسری جگہ وہاں تھوڑا سا بیان بھی ہے اور یہ بھی ہے، کیا نام ہے، دعا بھی ہے۔ اور ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جوڑ میں گئے ہیں، تو وہ جوڑ سے بات دعا ہے، وہاں سے لوگ آئیں گے، تو اس لیے زیادہ آج مسائل ہم بیان نہیں کرنا چاہتے تاکہ کل پھر انشاءاللہ زیادہ وقت اس پہ لگے گا۔ دوستو یاد رکھنا، ایک عام مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کل چمن میں بھی تجار نے مجھ سے پوچھا، علماء ساتھیوں مسائل سیکھ لو تو آپ اللہ کے دین کے بڑے خادم ہو جائیں گے، اور ہر موقع پر جو تجار کے اندر خرابی ہوگی وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ خرابی ہے، اب بتا سکیں گے۔ اگر آپ کو مسئلہ خود معلوم نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ چالو کاروبار میں
شرکت میں آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایک دکاندار ہے جو 1 سال 2 سال سے دکان چلا رہے، اس کا سرمایہ 4 حصوں پر منقسم ہوتا ہے. کتنے حصوں پر؟ 4 حصوں پر. نمبر 1 منجمد اثاثے. کیا منجمد اثاثے کا مطلب یہ ہے جو اثاثہ ہے، سامان ہے، لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے. جیسا دکاندار قالین بچاتا ہے بیٹھنے کے لیے، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ بھی دکان کے سرمایے سے خریدتا ہے. کپڑے کی دکان ہے تو اس نے دکان میں الماری لگائی ہے، یہ الماریاں بیچنے کے لیے، یہ بھی منجمد اثاثے ہے. پنکھا لگایا ہے وہ بھی منجمد اثاثے ہیں. اور اگر مکیف لگایا ہے، ایئر کنڈیشن لگایا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ منجمد اثاثے ہے. سپلائی کے لیے گاڑی لی ہے وہ بھی کس کے لیے؟ منجمد. اور ذرا دکان بڑی ہے تو ملازمین کو موٹر سائیکل وغیرہ استعمال کے لیے دیا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ منجمد اثاثے ہے. تو یہ اثاثے منجمد ہے، مالی تجارت سے اس نے خریدے ہیں، لیکن بیچنے کے لیے تو ایک حصہ سرمایہ کا ان میں لگا ہوا ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ مالی تجارت. کیا ہے؟ جو کپڑے کے تان پڑے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالی تجارت. ابھی خریدا ہے، بیچا نہیں ہے، دکان میں پڑا ہوا ہے. شریعت میں ان دونوں کو عروض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عروض کہتے ہیں. اور تیسرا سرمایہ کا حصہ وہ دیون ہے. کیا ہے؟ دیون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کپڑا ہے، کچھ کپڑا کسی کو ادھار بیچا ہے، مثلا 2 لاکھ کا کپڑا آپ نے ادھار بیچا ہے، تو یہ دیون بھی اس سرمایے سے آپ نے لوگوں کو دیے ہیں. اور تیسرا حصہ وہ آپ کے تجوری میں کچھ نقد روپے بھی پڑے ہوتے ہیں. کچھ سامان آپ نے نقد بیچا ہوگا تو وہ نقد روپے آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ پڑے ہوں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقود. تو کتنے حصے ہو گئے؟ نمبر 1 منجمد اثاثے، نمبر 2 سامان تجارت، نمبر 3 دیون، نمبر 4 عروض، نہیں نمبر 4 نقود، نمبر 1 نمبر 2 مال تجارت، نمبر 3 دیون، نمبر 4 نقود. کتنے ہو گئے؟ زبان سے کہو. نمبر 1 منجمد اثاثے، نمبر 2 مال تجارت، نمبر 3 نمبر 4 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اے زبان سے کہو بھائی. نمبر 1 نمبر 2 زبان آپ کو یاد ہو جائے. اللہ کے لیے یاد کرو. اللہ آسمان سے دیکھ رہے میرا بندہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے تاکہ میرے دین کی خدمت کر سکے. آپ کا ذہن اس کی قیمت لگے گی، اللہ اس کی قیمت بنائے گا. آپ کے دل کی قیمت ہوگی، آپ کے قوت حافظہ کی قیمت ہوگی. اللہ کے لیے یاد کرو. اللہ کے لیے یاد کرو گے اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے. پھر آپ 100% اور بہتر سے بہتر دین کی خدمت کرتے ہو گے. ورنہ اگر آپ نے کہا العلم فی الکتب لا فی الصدور، علم کتابوں میں سینوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کسی بھی مسئلے دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے. کچھ باتیں یاد کرو، موقع پر آپ کو کام آئے گی. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ کیا ہے؟ عروض ہے، سامان ہے. اب جب ایک نیا آدمی اس دکاندار کے پاس آیا اور اس نے مثلا 10 لاکھ روپے لائے، کس نے لائے؟ اس نے بھی 10 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا، لیکن اب اس کے وہ 10 لاکھ تقسیم ہو گئے. کچھ عروض میں چلے گئے، کچھ دیون میں چلے گئے، کچھ نقود میں. اب جب یہ آئے گا تو شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ جو عروض ہے اس کی سامان لگا کر بازاری قیمت لگا کر، اس کی بازاری قیمت لگا کر پھر اس میں شرکت کرے. پھر اس میں یہ کہاں گم رہا تھا؟ اپنے ساتھیوں کو کیوں چھوڑ دو؟ اتنے تقاضا لمبا ہوتا ہے، آدھا گھنٹے کا تقاضا ہوتا ہے. ہاں عجیب ہے. بولے اسیم کو میں نے کہا اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آنا. اتنے لمبے تقاضے مت کرو نا، تقاضے مختصر کرو. ٹھیک ہے. ہاں یہ تو شلوار سے بھی لمبا تقاضا ہو گیا. اس پر ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہاں
تو یہ تو بلوچ کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اس کے پاس ایک قصہ ہے کاٹن والا قصہ ہے, کل انشاءاللہ سنائیں گے, آج وقت نہیں ہے. تو یہ قیمت لگا کر, اب اس کا پہلے سرمایہ کتنا تھا؟ 10 لاکھ. اب جب اثاثوں کی قیمت لگائی تو قیمت اس کی لگا کر اور یہ جو نقود ہے اس نقود کو ملا کر تو 12 لاکھ بن رہے. کتنا بن رہے؟ اب اس کا سرمایہ کتنا ہوگا؟ اب جو نیا آنے والا ہے اگر وہ آدھا شرکت کرنا چاہے تو 10 لاکھ پہ نہیں ہوگا. کتنے پہ ہوگا؟ 12 لاکھ. اور آئندہ کے لیے کل سرمایہ کیا سمجھا جائے گا؟ 24 لاکھ سمجھا جائے گا. اور اگر تجارت نقصان پر جا رہی ہے تو عروض کی قیمت کم لگے گی. تو عروض کی قیمت لگا کر اور یہ جو نقود ہے اس کو ملا کر کل سرمایہ 8 لاکھ بن رہے. کتنا بن رہے؟ تو اب یہ 8 لاکھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ آدھے کا شریک ہو جائے گا. تو 8 لاکھ کتنا ہو گیا؟ 16 لاکھ کل سرمایہ ہوگا. یہ بھی یاد رکھنا, ہمارا حنفی مذہب ہے, امام شافعی رحمہ کا مذہب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ شرکت جائز نہیں ہے. پہلے اس عروض کو سامان کو بیچو, نقد بناؤ, پھر شرکت کرو. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور امام احمد کی ایک روایت ہے کہ شرکت جائز ہے لیکن شرط کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ شرط یہ ہے کہ اس کی بازاری قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنائے. عروض کو سرمایہ نہیں بنائیں گے. کس کو سرمایہ بنائیں گے؟ بازاری قیمت کو سرمایہ بنایا جائے گا. اس کے بغیر شرکت جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب بھی چالو کاروبار میں کوئی آپ سے شرکت کی بات کرے گا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھئی عروض کی قیمت تم لوگوں نے لگائی ہے. اگر اس نے کہا نہیں تو آپ کہیے بھئی تمہاری شرکت جائز نہیں ہے. عروض کی قیمت لگا کر اس کی قیمت کو کیا بنانا ہے؟ سرمایہ بنانا ہے. اب آپ بینک پر آئے, بینک ابھی آج شروع ہے یا کئی سالوں سے ہے, تو یہ بھی کیا چالو کاروبار ہے یا نہیں؟ تو بینک کے پاس اثاثے ہے یا نہیں؟ فرنیچر, کرسیاں, ایسیاں, ملازمین کی گاڑیاں, اجارے کی گاڑیاں, یہ سب مجمد اثاثے ہیں. اور جو لوگوں نے سامان کے لیے کہا ہے, بینک نے سامان خریدا تو ہے لیکن ابھی بیچا نہیں ہے, وہ سامان تجارت ہے. تو ان سب کی قیمت لگا کر پچھلے شرکا ان کے سرمایہ کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے یا نہیں؟ یہ سرمایہ اس کو بنائیں گے, پھر نئے آدمی کو شریک کرے گا. لیکن بینک میں آج آپ چلیں گے, آپ سے پیسہ لے لے گا. آپ پوچھو کہ پچھلے شرکا ان کے اثاثوں کی قیمت کتنی آپ نے لگائی, کہتے چھوڑو اس کو. پورے 4 مذاہبوں میں کسی ایک مذہب میں کوئی ضعیف قول بتائیں کہ سرمایہ میں عروض میں شرکت بغیر قیمت لگائے کے جائز ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, خود حضرت کے صاحبزادے حضرت مفتی عمران اشرف صاحبزاد برکاتہم, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک انڈسٹری ہے, اس میں ایک آدمی پیسے لے کر کے شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ شرکت جائز ہے. ایک کی طرف سے پیسے ہیں اور جس کی انڈسٹری ہے اس کی قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے. کس کو؟ اس انڈسٹری کی قیمت لگا کر. خود لکھا ہے, یہ نہیں لکھا کہ بغیر قیمت لگائے کہ بھی اس کی شرکت جائز ہے. اور خود حضرت رحمہ اللہ نے دامت برکاتہم نے, مفتی تقی عثمان برکاتہم نے فتح عثمانی میں لکھا ہے کہ مضاربت بالعروض وہ جمہور اور حنفیہ کے نزدیک جائز. صرف امام احمد کی ایک روایت ہے, اس میں امام مالک رحمہ اللہ بھی ساتھ نہیں ہے, کہ عروض میں مضاربت جائز ہے لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ قیمت لگا کر قیمت کو راس المال بنایا جائے. تو یہ اتفاقی مسئلہ اختلافی, یہ فقہ حنفی کا, فقہ مالکی کا اور فقہ حنبلی کا, فقہ شافعی کا, سب کا. اور اس دور کے علماء کا سب کا اتفاقی مسئلہ ہو گیا. سب کا اتفاقی. ہم نے ارخاء عنان کر کے دوسرے مذہب کو لے لیا کہ عروض میں شرکت کی گنجائش ہے, مضاربت کی گنجائش ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ قیمت لگانا پڑے گا. اب بینک والے عروض کی قیمت لگاتے ہیں, بغیر قیمت کی شرکت کرتے ہیں, مضاربت کرتے ہیں, تو یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے.
اسی لیے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے، اس کی بات مان رہے، تو ہم نے تمام مذاہب سے نکل گئے، تمام مذاہب سے کیا ہو گئے، نکل گئے۔ وہ ایک آدمی مغرب کی نماز میں پہنچا، سیدھا سادہ آدمی تھا، تو امام نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا۔ جب یہ صورت اس نے کہا بچیا قرآن نہ قوت علیہ دوم رکعت بچوں سے ہوائے اس لکھا ہے نا۔ تو یہ بینک والے مذاہب اربعہ سے نکلے ہوئے۔ میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی ضعیف روایت بھی ان سے پوچھ کے بتائیں کہ شرکت فی العروض بینکوں میں متحقق ہے، ہو رہا ہے، لیکن بغیر قیمت لگائے شرکت بالعروض جائز ہے۔ کسی ضعیف قول کو بھی کسی ایک فقیہ کا قول کسی مذہب میں بھی پیش کرے، کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ جلدی نکالو، 3 منٹ میں پورا کرو، پھر ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو، یہ جو قدیم شرکا ہے اس کے سرمایہ کا ایک جز دیون بھی ہے۔ کیا ہے؟ تو دیون میں کسی مذہب میں شرکت جائز، شرکت اموال کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ تمام مذاہب اس پر متفق ہے کہ شرکت اموال میں مال کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ حاضر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر حاضر نہیں ہے تو شرکت جائز نہیں ہے۔ وہ چمن کے تاجر نے کہا میں سارے سامان کی قیمت لگا کر کے حساب کر کے نفع نکال کر کے شرکت کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیون ہوتے نہیں ہوتے؟ کہتا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اس کو شمار کرتے ہو؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا اس کو شمار کرنا جائز نہیں ہے۔ اب قدیم شریک ہے، اس کا مثلا 5 لاکھ عروض میں ہے، 5 لاکھ نقد ہے، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اور 5 لاکھ دیون ہے، کتنے ہو گئے؟ 15۔ اب نیا آدمی آ رہے ہیں، کہتا 15 دو تو برابر کے شریک ہوں گے، یہ شرکت جائز ہے نا؟ 10 لاکھ میں جائز ہے، 5 لاکھ میں جائز نہیں ہے۔ 10 لاکھ کے ساتھ 10 لاکھ ملائیں تو یہ شرکت ہو گئی۔ یہ جو 5 لاکھ دیون ہے یہ جب وصول ہو جائے یہ اپنے جیب میں ڈالے، لیکن اس کو شرکت میں ملا نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیون میں شرکت کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، اور بینک میں تو سب سے زیادہ دیون ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقد پر سودا نہیں کرتے۔ کس پر کرتے ہیں؟ ادھار پر نہیں کرتے، سارے سامان ادھار پر بیچتے ہیں، تو اس کا تو دیون ہے، اور دیون میں نہیں آدمی کی شرکت جائز نہیں ہے کسی مذہب میں بھی۔ عبارت سناؤ شرکت والی، جلدی کرو۔ شرکت میں صفحہ نمبر 67 6-7 صفحہ نمبر 70 نکالو، 6-7 وجہ نمبر 2 کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا اور عروض ہونے کی صورت میں بازاری قیمت نہ لگانا۔ احناف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک شرکت اموال کے جواز کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بوقت عقد سب شرکاء کا سرمایہ نقد ہو، جبکہ بینک میں قدیم شرکاء یعنی وہ اکاؤنٹ ہولڈرز جن کا سرمایہ پہلے سے بینک کے پاس کاروبار میں لگا ہوا ہے کہ سرمایہ کا بعض حصہ عروض یعنی سامان اور اثاثوں کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ جدید شریک یعنی نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کا سرمایہ نقد کی صورت میں ہوتا ہے۔ لہذا یہ شرکت بعض یعنی جدید اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف سے نقد اور بعض یعنی قدیم اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف سے عروض یعنی سامان اور اثاثے ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی لا تصح الشرکۃ فی العروض۔ دیکھو سمجھ گئے کہ شرکت فی العروض جائز نہیں ہے۔ آگے دوسرا مذہب نکالو، اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ نہیں یہ دوسری بات بھی پڑھو، دوسری عبارت میں خط کشیدہ جملہ دیکھیں۔ قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی فاما الشرکۃ بالعروض من الدواب والثياب والعبید لا تصح عندنا۔ ہمارے دل جائز نہیں ہے۔ آگے دوسرا مذہب مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب۔ مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرمایہ۔ اچھا یہ ملا یہ صفحہ نمبر 68 پر آخری جو عبارت ہے جس پر لکیریں کھینچی گئی ہے اس کو بھی دیکھو۔ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ عُرُوزًا۔ سمجھ گئے؟ ایک طرف سے نقد ہے، دوسری طرف سے کیا ہے؟ سامان ہے۔ فی مفاوضۃ ولا عنان لجہالۃ رأس المال فی نصیب صاحب العروض۔ شرکت اموال کی 2 قسمیں ہیں۔ شرکت اموال کتنے میں ہے؟ مفاوضہ اور عنان، تو فرمائے دونوں جائز نہیں ہے۔ چلو مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب۔ مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرمایہ عروض کی شکل میں بھی فراہم کرنا جائز ہے، خواہ عروض مثلی
جن کی مثل بازار میں دستیاب ہوں یا قیمی جن کی مثل بازار میں دستیاب نہ ہو. عروض چاہے ایک جانب سے ہوں یا دونوں جانب سے. جیسے دو آدمی آپس میں شرکت کریں اور ایک آدمی کی طرف سے سرمایہ 1,00,000 روپے ہو اور دوسرے آدمی کی جانب سے سرمایہ دکان کا سامان ہو. لیکن واضح رہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک شرکت بالعروض کی صحت کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ بوقت عقد عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے تاکہ بعد میں نفع اور نقصان کی تقسیم میں دشواری نہ ہو. مثلا ایک آدمی کا سرمایہ 1,00,000 ہے اور دوسرے آدمی کی جانب سے سرمایہ دکان کا سامان ہے، تو دوسرے آدمی کا سرمایہ کتنا ہے؟ اس کی طرف سے تو سامان ہے، تو سامان پر اس کو کیسا نفع دیں گے؟ لہذا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس سامان کی بازاری قیمت لگاؤ. پھر جب وہ قیمت لگائی گئی تو مثلا وہ 3,00,000 تھی تو اس کا سرمایہ 3,00,000 ہوا. اب اگر نقصان ہوگا تو اس کو نقصان 3,00,000 کے تناسب سے ہوگا اور نفع بھی اسی تناسب سے معلوم ہو کر تقسیم ہوگا. امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب. امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت تو احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مانند ہے، اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ شرکت بالعروض جائز ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ جیسا کہ مالکیہ رحمہ اللہ کے مذہب میں گزرا. قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب. نص عليه احمد رحمه الله تعالى في رواية ابي طالب وحرب رحمهم الله. یعنی امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ظاہری مذہب یہ کہ جائز نہیں، لیکن پھر بھی ایک روایت ہے. ہم نے کہا چلو اس ایک روایت کو بھی لے لو، لیکن اس میں بھی شرط تو ہے نا، بغیر شرط کے نہیں ہے. وہ کوئی گیا تھا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. پھر ایک دفعہ یہ بھی کہا اس بزرگ نے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں 30 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میرا تو ہو جاتا ہے، میری نماز ہو رہی ہے. تو آپ کہتے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. عجیب ہے. تو یہاں پر ایک شرط ہے کہ اس شرط کے بغیر شرکت نہیں ہوتی. آج بینک والے کہتے کہ ہماری شرکت تو ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ تمہاری شرکت نہیں ہے، یہ خلاف شرع شرکت ہے. شرعی شرکت کے لیے شرط کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. چلیں. وحكاه عن ابن المنذر رحمه الله تعالى وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى. ایک اور روایت بھی امام احمد رحمۃ اللہ کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ ان الشركة والمضاربة تجوز بالعروض. وتجعل، دیکھو کیا ہے؟ وتجعل، اس کو یاد کر لو. وتجعل قیمتها وقت العقد راس المال. راس المال عروض کو نہیں بنایا جائے گا. کس کو بنایا جائے گا؟ ان عروض کی قیمت کو بنایا جائے گا. وهو قول مالک رحمہ. اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے شرکت میں. شوافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب. شوافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر سرمایہ نقد کے بجائے عروض مثلیہ ہو، یعنی جس کی مثل بازار میں ملتی ہو، تو بھی شرکت جائز ہے. البتہ اگر عروض قیمی ہو یعنی بازار میں ان کی مثل نہ ملتی ہو تو شرکت ناجائز ہے. شرکت و مضاربت عصر حاضر میں صفحہ 248 249. مذہب مالکیہ رحمہ اللہ کی جو تفصیل اوپر لکھی گئی ہے، حضرات مجوزین بھی اس کے قائل ہیں. چنانچہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ڈاکٹر مولانا مفتی عمران اشرف عثمانی صاحب لکھتے ہیں، کیا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے؟ شرکت کے اندر سرمایہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ شرکت قائم کریں ان میں سے ہر شخص اپنی سرمایہ کاری کا حصہ نقد فراہم کرے، یا کوئی شریک اپنا حصہ جنس کی صورت میں بھی دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی آراء مختلف ہیں. احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنس یعنی سامان کی شکل میں سرمایہ لگا کر شرکت العقد وجود میں لانا جائز نہیں، خواہ وہ سامان مثلی اشیاء میں سے ہو یا قیمتی اشیاء میں سے ہو. مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب. اس کے برعکس مالکیہ رحمہ اللہ کے نزدیک جنس کی شکل میں سرمایہ فراہم کر کے شرکت مطلقاً جائز ہے، خواہ وہ سامان مثلیات میں سے ہو خواہ قیمیات میں سے ہو. نیز یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک اپنا سرمایہ جنس کی صورت میں فراہم کریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک شریک نقد روپے لائے اور دوسرے کا سرمایہ جنس کی شکل میں ہو. مالکیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کوئی شریک سامان کی صورت میں سرمایہ فراہم کرے تو اس کے حصے کا تعین اس سامان کی بازاری قیمت کی بنیاد پر کیا جائے گا. یہ دیکھو خود ان حضرات نے لکھا نہیں کہ بازاری قیمت کے ساتھ لگائیں گے، خود لکھا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جمہور اس طرف ہے. میں تو بات اتفاقی ہے جمہور کی کر رہا ہوں، میں تو بات اتفاقی اور جمہور کی کر رہا ہوں، میرے تو الگ کوئی بات ہے ہی نہیں. پورے سبق میں 3-4 دن آپ یہ دیکھیں گے اگر میں نے کوئی کہا کہ میری رائے یہ ہے، میں اپنی رائے ہے ہی نہیں. میں تو وہ بات پیش کروں جو فقہ میں لکھا ہوا ہے. اگر فقہ میں جو عبارت ہے اگر کتاب میں نہیں تو بھی بتاؤ، اور جس عبارت کا جو مطلب بتا رہا ہوں اگر وہ مطلب نہیں بنتا وہ بھی آپ لوگ بتائیں.
اب خود یہ فرما رہے ہیں کہ بازاری قیمت ہوگی. آگے دیکھو مثال دی ہے، نیز لکھتے ہیں. نیز لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی چلتی ہوئی صنعت یعنی انڈسٹری میں اپنا روپیہ لگائے اور صنعت کار کے ساتھ شرکت کر لی تو یہ جائز ہے. مثلا زید کا ایک کپڑے کا کارخانہ ہو اور بکر اس میں 1 لاکھ روپے ڈال کر اس کارخانے میں حصے دار بن جائے اور اس طرح زید اور بکر اس کپڑے کی صنعت میں شرکت کر لیں. اس صورت میں زید کا سرمایہ عروض یعنی جنس کی شکل میں ہوا اور بکر کا سرمایہ نقد شکل میں، لہذا زید کے کارخانے کی قیمت لگا کر اس دیکھو زید کے کارخانے کی قیمت بغیر قیمت کی شرکت خود بھی نہیں فرما رہے، قیمت لگا کر کے کہ اس کا کیا بنایا جائے گا، اس کا سرمایہ متعین کیا جائے گا ہاں. اور اس کی بنیاد پر شرکت قائم کی جا سکے گی، کیونکہ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ سرمایہ شرکت کا نقد ہونا لازمی نہیں ہے. آگے حوالہ پڑھو. شرکت و مضاربت عصر حاضر میں صفحہ 255. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اتفاق کی بات ہے. جب اتفاق کی بات ہے تو آپ بینکوں میں جو نیا آنے والا ہے اس کے بعد قدیم شرکاء کے اثاثوں کی کیا لگاؤ، عروض کی کیا لگا دو، قیمت لگاؤ. تو قیمت لگانے پہ وقت لگنے لگے گا، تو قیمت لگاتے بغیر قیمت کی شریک کر رہے ہیں. یہ کس کتاب میں ہے؟ کسی مذہب میں بھی نہیں ہے. اور جب آپ کا سرمایہ معلوم نہیں تو نفع معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نفع کہتے ہیں سرمایہ سے زائد کو. آگے دیون والی ایک عبارت سناؤ، دیون والی عبارت سناؤ ملا جی. صفحہ نمبر 73. ہاں کیا سرمایہ کا نہیں، پہلے یہ پڑھو نا، وجہ نمبر 3 صفحہ نمبر 72 کے آخر میں دیکھ لیں. وجہ نمبر 3 کل سرمایہ کا حاضر و موجود نہ ہونا. احناف وغیرہ تمام مذاہب میں معمولی فرق کے ساتھ جواز شرکت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ سب شرکاء کا کل سرمایہ حاضر اور موجود ہو، کسی کا سرمایہ دین اور غائب نہ ہو، ورنہ شرکت جائز نہ ہوگی. جبکہ شرکت بنوکیہ میں قدیم شرکاء کے سرمایہ کا بعض حصہ دیون کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ بینک کی تمام بیوع مرابحات معجلہ ہوتی ہیں. قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی ومنها ان يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا ولا مالا غائبا. دیکھو عین ہو اور حاضر ہو، لا دینا ولا مالا. اگر آپ نے کہا کہ میرا فلاں کی ذمہ دین ہے، جب آ جائے گا دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. یا میرا وہاں پشاور میں یا وہاں پر کراچی میں مال پڑا ہوا ہے، جب وہاں سے آ جائے گا تو دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں. مال کا کیا ہونا چاہیے؟ حاضر ہونا ضروری ہے. اچھا جب قدیم شرکاء ہیں اس کے مال کا بہت بڑا حصہ لوگوں کی ذمہ کیا ہے؟ ادار اور دین ہے. اب نیا آدمی جو آ رہا ہے اس کا سرمایہ حاضر ہے اور قدیم شرکاء کا سرمایہ کا بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ غائب اور دین ہے. تو اس میں شرکت جائز نہیں ہے. بینک والے پھر بھی شرکت اس میں کروا رہے ہیں، تو یہ بھی کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.